السلام علیکم ویورز، کاشف بشیر خان آفیشل کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج سے 2-3 سال قبل میں نے اپنا بھی یوٹیوب چینل شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے جب دیکھا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہے ویلاگز کر رہے ہیں اور اپلوڈ ایسی تبصرے کر رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کا صحافت سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا، تو پھر میں نے تھوڑا سا میں بیک اینڈ پہ چلا گیا اور میں نے اپنا الیکٹرانکس میڈیا پہ جو میں پروگرام کرتا تھا وہ جاری رکھا اور کالمز لکھنا شروع کر دیے دوبارہ سے، اور پھر ٹریول لاگ میں لکھ رہا تھا وہ جو کہ ابھی تک آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا یورپ کا، وہ بھی میں کر رہا تھا۔ لیکن اب جب میں نے دیکھا کہ وی لاگس جب آتے ہیں لوگوں کے، یہ یوٹیوب پہ ہم لوگوں کے چینلز کو دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو اگر میں اوپن کروں تو اس کے جو تھم نیل ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے، اندر سب جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زبردست میڈیا ہے جو سوشل میڈیا ہے، جو ڈیجیٹل میڈیا بھی کنورٹ ہو رہا ہے، تو اس میں اگر آپ لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولیں تو میرے خیال میں زیادتی ہے۔ اس سے جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ الیکٹرانکس میڈیا کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی، اسی طرح سے اس میڈیا کی کریڈیبلٹی کو بھی خراب کیا جا رہا ہے۔ تو اب میں نے سوچا کہ اپنے یوٹیوب چینل کو دوبارہ سے میں شروع کروں اور عوام تک، اور اسپیشلی جو ہماری فیوچر جنریشن ہے، آنے والی جو جنریشن ہے، جو کہ ہمارے پاکستان کے پلرز ہیں، ان تک سچائی پہنچائی جائے اور ان تک وہ باتیں پہنچائی جائیں جو پاکستان میں آج تک ہوتی رہی ہیپننگز، اور جس طریقے سے ہمارے ملک کو لوٹا گیا اور اس حالت میں پہنچایا گیا، لائک سیاستدان ہوں، اس میں فوجی آمر ہوں، یا پھر بیوروکریسی نے جس طرح لوٹا اور جو کچھ کیا، وہ عوام تک کوشش ہوگی کہ یہ میں پہنچا سکوں۔ تو اگر اب ہم بات کریں اس وقت، تو پچھلے 2 دن سے ایک واقعہ جو بہاول نگر میں ہوا ہے، اس کے اوپر بہت ساری باتیں آ رہی ہیں جو سچ بھی ہیں جھوٹ بھی ہیں، لیکن میں اپنے ویورز کو ماضی میں لے کے جانا چاہوں گا۔ 1992 کا واقعہ ہے کہ لاہور کا لیبرٹی جو تھانہ ہے، یہاں پر فوج کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہ لوگ آئے تھے اور انہوں نے فوجی جو پولیس والے ہیں ان کی تشدد جو انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا تھا۔ میں ایکشن کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ ریئیکشن تھا اس واقعہ کا، جس میں ایک وہاں پہ انسپیکٹر تھا دانیال، جو کہ کسی بڑے بیوروکریٹ کا لڑکا تھا، اور میاں نواز شریف صاحب نے رولز اور ریگولیشنز کو ہٹا کر اس کو ڈائریکٹ جو ہے بھرتی کیا تھا اس میں پولیس میں، اور اس کے بعد اس کو ایس ایچ او لبرٹی لگا دیا گیا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جب عید کا دن تھا اور چاند رات کو 2 جو کیپٹنز ہیں وہ شاپنگ کرنے آئے تھے، ان کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی تھی، بلکہ ان کے ساتھ دسترازی بھی کی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے کیبلری گراؤنڈ میں جا کر اپنے یونٹ میں بتایا، اور اس کے بعد جو ہے ارباب اختیار نے فوج کے ان کو الاؤ کیا۔ تو پھر پولیس نے تقریباً آدھے گھنٹے سے کم کا وہاں پہ آپریشن کیا تھا، دانیال صاحب کو بھی لے گئے تھے، اور پولیس کو جن لوگوں کی زیادتی تھی ان کو مرمت بھی کی تھی، ٹھیک مرمت کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ واقعات اس جیسے ملک میں ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا سدباب جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ سدباب ان سینس کہ پولیس جو وحشیانہ سلوک کرتی ہے عوام سے، اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا گیا، ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، اور عوام کے ساتھ جو ان کا برتاؤ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ متقاضی تھا ہمیشہ سے ہی کہ ان کی انٹرنل جو ہے ان کے اکاؤنٹیبلٹی کی جاتی، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2 سال سے ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جس طریقے سے پولیٹیکل جو ہے وکٹمائزیشن کے نام پر جو ظلم و ستم کیا، جو چادر اور 4 دیواری کا تقدس بحال کیا، جس طریقے سے لوگوں کے گھر توڑے، اور جس طریقے سے لوگوں کی ماؤں بہنوں کی تذلیل کی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ لوٹ مار بھی اس میں آپ شامل کر لیجئے کہ جس پولیٹیکل ورکر یا رہنما کے وہ گھر گئے، انہوں نے وہاں پہ نہ صرف ان کی ماؤں بہنوں کے ساتھ زیادتی کی، بدتمیزی کی، ان کے سامان کو توڑا، ان کی گاڑیوں کو توڑا، اور ان کے گھر سے سونا اور پیسے بھی اٹھا کے لے گئے، جس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی۔ اور میں بارہا اپنے پروگرامز میں بھی کہتا رہا ہوں اور اپنے رائٹنگ میں بھی لکھتا رہا ہوں کہ موجودہ آئی جی پنجاب جو ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پولیس کی ڈیٹیریشن ہوئی ہے، جو پولیس چترے بے مہار کی طرح عوام پہ تشدد کرتی ہے، اس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، کیونکہ انہوں نے پولیس کو جو بالکل ہے بہت لو لیول پہ لے کے آ گئے، اور انہوں نے ٹک ٹاک پہ ایک کاروبار شروع کر دیا، اور اس کے بعد بہت سارے ڈی پی اوز، یہ جہاں پہ بہاول نگر کی بات ہو رہی ہے،
یہاں پہ بھی پولیس نے کسی کی ٹریس پاس کیا، وہاں پہ بدتمیزی کی، ظلم کیا، مارا، اور اس کے بعد جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ میں بالکل جو فوج کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن میں فوج کو اس لیے سپورٹ ضرور کرتا ہوں کہ دے آر آور سیویئرز، لیکن یہ واقعہ اگر کہیں اور ہوا ہوتا تو کچھ لوگ تو اس کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب ہے وہ دن کہ جب پولیس کے تشدد کے خلاف عام آدمی جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوگا، عام عوام اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظلم و تشدد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور یہاں تو 76 سال سے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ٹک ٹاکر آئی جی صاحب اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ پولیس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، پولیس کی ہر رانگ ڈوئنگ کو وہ پروٹیکٹ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ 2 سال میں اسپیشلی پنجاب میں انہوں نے تقدس پامال کیا، عام آدمی کا ہیومن رائٹس کو انہوں نے وائلیٹ کیا، بلکہ تباہ و برباد کیا، لوگوں کی گھروں کی چادر اور چار دیواری کو انہوں نے جو ہے، اور اس کے بعد ان کو جو صدر صاحب نے وہ دیا سی سی پی او لاہور اور آئی جی صاحب کو، ڈاکٹر عثمان صاحب کو، میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے منہ پہ وہ بہت بڑا تھپڑ تھا کہ جو ان کو ہائیسٹ قومی ایوارڈ ملا، کیونکہ جس قسم کی پولیسنگ اس وقت پنجاب میں ہو رہی تھی 2 سال سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پولیس کے جو ایک انٹرنیشنل کریکٹر ہے اس کے بالکل اگینسٹ ہی، کیونکہ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی پولیس کا تصور ہے، کیونکہ جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کی پرابلمز کو سالو کرتی ہے، ویئر پاکستان کی پولیس نے ظلم و تشدد کی ہر دور میں ہی کہانیاں رقم کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سد باب جاننے کی ضرورت ہے اس وقت، اور یہ ضرور جاننا پڑے گا کہ یہ جو واقعہ ہوا یہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں، اور اس کی نوبت کیوں پیش آتی ہے اور یہ کب تک آتی رہے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے اداروں کا ٹکراؤ ہرگز نہیں ہے، لیکن یہ ایک ڈپارٹمنٹ جو کہ عام عوام کے ساتھ ظلم و تشدد کا بازار گرم کر رہا تھا، اس کے 2-4 لوگوں کو جو ہے مطلب جو ہے ٹاسک لایا گیا ہے، اور میرے خیال میں پولیس کی بہت بڑی تعداد جو ہے کسی بھی قسم کے احتساب سے وہ بالا تر ہو کر، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہمارا احتساب نہیں ہونا، عوام پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں، تو اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں ہی ڈے آنے والا ہے، جسے مے ڈے کہتے ہیں جب جہاز گرنے لگتا ہے، تو مے ڈے اور پولیس سے کمنگ، میرے خیال میں عوام جو ہے اس وقت معاشی گرداب میں پھنسے ہیں، اس کے بعد ظلم و ستم جو ہے برداشت نہیں ہوگا، تو پھر اس دن سے ڈرنا چاہیے اداروں کو، کیونکہ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، ان کو اپنے اپنے جو ہے ڈومین میں رہنا پڑے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ریاست پاکستان مشکل میں ہے، اور اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ پولیس کا ہے آل اوور دا پاکستان، کیونکہ اس کو ہمیشہ ہی پولیٹیکلی جو ہے یوز کیا گیا ہے، اور اس کے جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر آئی جی پنجاب جیسے جو افسران ہیں ہر دور میں ہر حکمران کو میسر آ جاتے ہیں، جن سے پولیس کو بھی نہ صرف پولیس کی ریپوٹیشن کو ذلیل کیا جاتا ہے، خوار کیا جاتا ہے، بلکہ عوام کی بھی تذلیل کی جاتی ہے۔ اور میں ایک اور جو ہے اس کے اوپر جو لازمی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو کہ انفارچونیٹلی اس وقت ٹک ٹاکر مشہور ہوئی ہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتی ہیں تو وہ اپنے 2-5-6 کیمرہ مین ساتھ لے کے جاتی ہیں، اس کے بعد شام کے وقت ان کی جو ایک ٹک ٹاک پر یا پھر سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو جو ہے اپلوڈ کر دی جاتی ہے، جس میں صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کاسمیٹک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا مشورہ ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ پرفارمنس پہ غور کریں، کیونکہ عوام بہت مشکل میں ہے، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اگر آپ کو فارم 47 کے توفیل مل ہی گیا ہے تو اس پہ کوشش کریں کہ یہ کاسمیٹکس قسم کے جو آپ کام کر رہی ہیں چھوڑ دیجیے، آپ کے چچا بھی یہ کام کرتے رہے ساری عمر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اس وقت حکمران ہیں بالکل ان کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے، وہ ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں، تو اس دور میں اس تناظر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر موقف بڑا اسٹرانگ آنا چاہیے تھا آئی جی پنجاب صاحب کا، وزیر قانون کا، وزیر داخلہ کا، اور پھر جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا، اور ریاست کی ناکامی میں ان سب لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میں سمجھتا ہوں، اور جی آئی ٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری ہم نے دیکھی کہ جی آئی ٹی جب بھی بنی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے۔ اس کے علاوہ میں آج اپنے ویلاگ میں آپ سے یہ بھی ڈسکس کروں گا کہ شریف فیملی کی جو اس وقت دوریاں ہیں وہ اندرونی جو ان کی پریشانی ہیں وہ بڑھ چکی ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اپریل 2022 میں میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تھے، اس کے میں اندرونی آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں، انسائڈر سٹوری ہے، انسائڈر نے بتائی کہ جی اس وقت بھی میاں نواز شریف صاحب
یہ کہہ رہے تھے کہ آپ فوری الیکشن کروا دیجئے، کیونکہ ان کا آپ جتنا بھی اختلاف رکھیں میاں نواز شریف سے، لیکن ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ تھا اس کے ساتھ میں سویلین سپریمیسی کی وہ بات اس میں سے نکلتی تھی، اور لوگوں کو وہ اپیل بھی کرتی تھی کافی حد تک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کا سیاسی اثاثہ اس وقت تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور صرف ہی وضع اقتدار میں میاں شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے میاں نواز شریف کا پولیٹیکل اثاثہ نون اور نون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا۔ دے اسٹینڈنگ نو ویئر۔ اور اس کے بعد جو سب سے الارمنگ بات اگر آپ دیکھیں تو میاں صاحب جب بھی پاکستان میں ہوتے تھے تو جاتی عمرہ میں جو نماز عید ہوتی تھی اس میں وہ تمام فیملی کے ساتھ ہوتے تھے، اور میرے خیال میں بہت پہلا واقعہ ہے کہ نماز عید جو ہے میاں شہباز شریف نے اپنے دونوں برخورداروں حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، جو کہ کسی کیپیسٹی کے بغیر سعودی عرب میں بھی خانہ کعبہ کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے تھے حکومتی ڈیلیگیشن میں، ان کے ساتھ ادا کیے، اور میاں نواز شریف اس نماز عید میں شامل نہیں تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ میاں نواز شریف جو رمضان کے آخری عشرے میں عمرہ کرنا جانا چاہتا تھے اور اس کے بعد وہ لندن جانا چاہتے تھے، ان کو روک دیا گیا ہے، اور اس بات میں بالکل صداقت ہے، کیونکہ میاں نواز شریف سے تمام جو ہے اہل اقتدار سمجھ لیجئے یا ارباب اختیار سمجھ لیجئے، ان کو یہ ڈر ہے کہ جس قسم کی حکومت میاں شہباز شریف صاحب نے لی ہے، جس میں ان کا اختیار نہیں ہے، وزیر اعلیٰ وزیر خارجہ ان کا نہیں ہے، وزیر داخلہ ان کا نہیں ہے، وزیر خارجہ وزیر داخلہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو مین منسٹریز ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ داخلہ والا بھی جو داخلہ کے جو وزیر بنے ہیں محسن نقوی صاحب، ان کے ساتھ تو ان کا ہیڈ آن ایکسپلوژن بھی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جب کہا کہ چیف کمشنر اسلام آباد کو انہوں نے اپنے رنداوا صاحب کو لگانے کی کوشش کی تو ریزسٹنس آئی، جس میں ان کو بیک اپ کرنا پڑا پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مشکلات بڑھ چکی ہیں، شریف فیملی کا اندرونی خلفشار بھی بڑھ چکا ہے، حکومت ناکامیاں سمیٹ رہی ہے، اور ابھی تک حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہے میاں شہباز شریف صاحب مجھے زیادہ دیر تک رہتے نظر نہیں آ رہے اس پوسٹ کے اوپر، کیونکہ عید کے بعد تحریک انصاف اور JUI سمیت تمام جماعتوں نے، چاہے وہ چھوٹی جماعتیں ہیں، لیکن انہوں نے انتخابی دھاندلیوں پر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے، اور پاکستان کی مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ میاں شہباز شریف صاحب جو ڈیفیکٹو وزیر اعظم ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام کو مشکل فیصلے، عوام کو زندہ درگور کرنا، مہنگائی، بے روزگاری اور جس قسم کے حالات ہیں اس کو یہ مشکل فیصلے کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد میرے خیال میں عوام کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا۔ بس آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا ولاگ کو آپ ضرور سپورٹ کریں بائی سبسکرائبنگ اٹ، اور تاکہ آپ تک جو ہے تمام جو میری لیٹسٹ ولاگز ہیں آپ تک پہنچ سکیں۔ میں کوشش کروں گا کہ ماضی میں جو مجھے پتا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میری نظروں کے سامنے ہوا، وہ آپ تک پہنچاؤں، تاکہ کم از کم لوگوں کو وہ جو ہے یاد بھی آ سکے، اور اگلی جنریشن کو پتہ چل سکے کہ پاکستان میں کیا ہوا۔ اللہ حافظ۔